ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم اور معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کی 20 تاریخ ہے. 5-7 دن کے بعد بر صغیر میں اکثر جگہوں پر جلسہ شب معراج منایا جاتا ہے. ہم نے مناسب سمجھا کہ معراج سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں. عمل کا محتاج میں بھی ہوں، عمل کے محتاج سننے والے بھی ہیں. توفیق اللہ تبارک و تعالی دینے والے ہیں. معلومات ہو جانا اصل نہیں ہے. بہت ساری باتوں کا علم ہو جانا کمال نہیں ہے. کمال تو اس بات کا ہے کہ جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم ہو جائیں اس پر عمل کر لیں. اس وقت میں پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک چلن پڑا ہے، معلومات کریں گے. نالج دین کی ہو، دنیا کی ہو، اچھی فکر ہے، اچھی سوچ ہے، مگر صرف نالج کے ارادے سے کہ معلومات حاصل کروں گا کوئی اچھی سوچ نہیں ہے. نالج کے ساتھ ساتھ کچھ ایکٹیویٹی عملی طور پر کچھ کرنے کا اس میں جذبہ ہوتا تو وہ نالج اس کے لیے مفید ہوتی.
ایک شخص بیمار ہو گیا، علاج کے لیے کسی حکیم صاحب سے، کسی معالج طبیب ڈاکٹر سے مل لیا، مرض بتایا، ڈاکٹر نے تشخیص کر لی، پہچان لیا مرض یہ ہے، بتایا کہ آپ کو یہ ہو گیا ہے، یہ آپ کی نالج میں آ گیا۔ اس مرض کو دور کرنے کے لیے کچھ وہ نسخہ تجویز کرتا ہے، وہ نسخہ جب تک آپ نہیں استعمال کریں گے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ معلومات کر لی آپ نے، بڑے ڈاکٹر، ماہر، اسپیشلسٹ، ایم ڈی، سب سے آپ نے مل لیا، معلوم ہو گیا مرض کیا ہے، چاہے مرض چھوٹا ہو یا مرض بڑا ہو، اس وقت تک آپ کی نالج کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا جب تک آپ اس مرض کو دور کرنے کے لیے جو علاج کا نسخہ تجویز کیا گیا اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ ہم لوگ بیانوں میں جاتے ہیں، یہ بیانات بھی ماہرین کی ان کی معلومات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جیسے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج تو گلی کا ڈاکٹر بھی کر دیتا، مگر مرض ہوتا ہے تو اس مرض کو پہچاننے کے لیے، اس مرض کا صحیح علاج کروانے کے لیے ماہر ڈاکٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ مرض جڑ سے پہچانا جائے اور جڑ سے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اہل اللہ، حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ، یہ لوگ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جو ڈاکٹر عرف عام میں ہیں وہ جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، پوری آپ کی باڈی ہے، اس باڈی کے اندر کیا ہوا، پھر ہر پارٹس کے الگ الگ ڈاکٹرز ہیں۔ دماغ میں کچھ ہو گیا اس کا ڈاکٹر الگ ہے، دل میں کچھ ہو گیا اس کا ڈاکٹر الگ ہے، آنکھ میں کچھ ہو گیا اس کا ڈاکٹر الگ ہے، پیٹ میں کچھ ہو گیا اس کا ڈاکٹر الگ ہے۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں جن کو اگرچہ عرف عام میں ڈاکٹر نہیں کہا جاتا مگر وہ بھی ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے علم کے اور اپنے معلومات کی وجہ سے مریض میں کس چیز کی خرابی ہے اس کو بھانپ کر، اس کو پہچان کر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹروں سے ملتے رہنا چاہیے، جیسے آج کل بیماریاں بہت ساری بڑھ گئی تو اب کہا جاتا ہے ہر 2-3 مہینے میں جنرل چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے۔ پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب امراض کے بڑھ جانے کی وجہ سے، اگرچہ آپ کو کوئی مرض نہیں ہے مگر کہنے والے آپ سے کہتے ہیں کہ 2-4 مہینے میں ایک آدھ مرتبہ اپنی باڈی کا جنرل چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے شوگر نہیں تھا، آ گیا ہو سکتا ہے بی پی نہیں تھا، بی پی آ گیا ہو سکتا ہے اندرونی طور پر خون کی کمی ہو رہی ہو، کوئی اور مرض ہو، اس لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر جنرل چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ شروع سے ایک کام کر رہے ہیں، جنرل چیک اپ ان کے پاس ہوتے رہتا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جو ان کی مجلسوں میں جاتا ہے اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ جو علاج تجویز کرتے ہیں اس سے بہت سارے لوگ شفایاب بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شک کا مرض ہوتا ہے، اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے وہ شک کا مرض ان کا دور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں مسلسل وسوسے آتے ہیں، وسوسے کا مریض ہے وہ، اہل اللہ کی صحبت میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر و اذکار کی پابندی اور اہل اللہ کی صحبت اور ان کی محبت کی برکت سے وسوسے کے مرض سے شفا پا جاتا ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو کسی اہل اللہ کی اور کسی عالم دین کی صحبت کا پابند بنا لینا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے دکھائی نہیں دیتے، غیر محسوس طریقے پر فائدہ پہنچانے والے ڈاکٹر کا نام ہے اللہ والا۔ اگر اس کے پاس کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، کوئی مکاشفات اس سے نہیں ہوتے، لوگ سمجھتے ہیں کوئی کرتب بتا دیا تو وہ ہے اصل اللہ والا۔ کرتب ضروری نہیں، اللہ والا جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اللہ والا جس کی صحبت میں بیٹھنے سے گناہوں سے بچنے کا شوق آ جائے، وہ اللہ والا ہے۔ کوئی کرتب بتانا ضروری نہیں۔ اب تو لوگوں نے اللہ والا کس کو سمجھا؟ جس نے لمبے لمبے بال چھوڑ لیے اس کو اللہ والا سمجھ لیا، چاہے وہ بینک کے سودی معاملات میں پڑا ہوا ہو، بینک کے ملازمت کرتا ہو، جس کے پاس عورتیں بغیر کسی حجاب اور پردے کے آتی جاتی ہوں، کچھ پڑھ دیتا ہے منتر، سمجھتے ہیں یہ اللہ والا ہے۔ وہ اللہ والا نہیں ہے۔ اللہ والے کے لیے تو سب سے پہلی شرط ہے ایمان والا ہونا، دوسری شرط ہے تقوی والا ہونا۔ دونوں صفات ضروری ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اللہ والوں کی جہاں تعریف بیان فرمائی، وہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ۔ اے لوگوں خوب اچھی طرح سن لو، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی علامت بتانے سے پہلے فرمایا لا خوف علیہم، ان کو ڈر بھی نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، غم بھی نہیں ہوتا۔ ڈر کس بات کا کہ دنیا میں کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، پینے کا کیا ہوگا، غم بھی دنیاوی چیزوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی پہلی صفت یہ ہے وہ ایمان والے ہوں گے۔ بے ایمان اللہ والا کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کرتب بتا لے، الٹی کلاٹیاں مار لے، سیدھی کلاٹیاں مار لے، سب کچھ کر لے، نظر بندی کر دے، خزانے نکال دے، اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے ہونے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان والا ہونا، دوسری شرط ہے وکانوا یتقون، تقوی والا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا، لوگوں کے درمیان میں ہو، لوگوں سے چھپا ہوا ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر کام میں حلال کو پیش نظر رکھتا ہو، گوشے پردے کے معاملے میں اس کا باضابطہ حجاب کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کی مائیں موجود ہوتی، امہات المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی، بہت سارے مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی طرف رجوع فرما کر یوں کہتے کہ ان سے مسئلہ معلوم کر لو۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل کی مفتیہ قرار دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے، یعنی عورتیں آتی اور پھر اپنے مسائل پیش کرتی۔ حضرت عائشہ کو جو سمجھ میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علم کے مطابق وہ ان کو مسائل بتا دیا کرتی تھی، اور جو مسائل عورتیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے آتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حجاب کے کسی بھی عورت سے بات نہیں کرتے تھے۔ عمر میں بڑی ہے، عمر میں چھوٹی ہے، خاندان کی ہے، غیر خاندان کی ہے، اپنی ہے، غیر ہے، کوئی آتی تو یہ تقوی کی علامت ہے کہ وہ گوشے پردے کے معاملے میں پابند ہو۔ اب کوئی اپنی دکان چلا رہا ہے، کرتب بتا رہا ہے اور نئے کچھ کام لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اللہ والا۔ اللہ والا نہیں، عورتوں سے ڈائریکٹ ملنے والا، گوشے پردے کی رعایت نہیں کرنے والا وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا وہ دین عمل کے لیے ہے، معلومات کے لیے نہیں۔ معلومات تو بہت سارے لوگوں کو ہیں،
اصل معلومات نہیں ہے، معلومات کے ساتھ عمل چاہیے۔ ڈاکٹر نے آپ کو مرض بتایا اور دوا کا نسخہ تجویز کیا، آپ کا علم یعنی جو مرض ہے وہ معلوم ہوا، وہ اسی وقت میں دور ہوگا جبکہ آپ اس دوا کو استعمال کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی، کھانا کیسے، پینا کیسے، طہارت کو کیسے جائیں، بیت الخلاء میں کیسے بیٹھیں، بیت الخلاء سے کیسے نکلیں، اندر جاتے ہوئے کیا دعا پڑھیں، نکلتے وقت میں کیا دعا پڑھیں، بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیا ہے، ماں باپ اگر ہیں تو ان کا ادب کیا ہے، ماں باپ اگر نہیں ہیں تو اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بتا دی ہیں۔ صرف کمی اگر ہے تو وہ عمل کی ہے۔ ہم لوگ عمل کے معاملے میں بڑے کوتاہ ہیں، معلومات بہت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے رجب کے بارے میں نے کہا، اب رجب شروع ہوا تو جلسے شروع ہوتے ہیں، مدرسوں کے بھی جلسے ہوتے ہیں اور عوام کے چوراہے کے اوپر، نکڑ کے اوپر، بڑے بڑے میدانوں میں بھی جلسے ہوتے ہیں۔ ایک جلسہ ہوگا اس ہفتے میں معراج النبی کے نام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام میں جاگنے کی کوئی رات نہیں ہے، نہ شب قدر، نہ شب برات، نہ شب معراج۔ عبادت کی رات ہے، جاگنے کی کوئی رات نہیں۔ جاگنے کی رات کا تصور تو غیر مسلموں میں ہوتا ہے، باتیں کرتے ہوئے، غم شپ کرتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے کوئی رات جاگ لیں۔ ان کے پاس تصور یہ ہے کہ وہ جاگنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ اسلام میں ایسی بات نہیں، اسلام میں جاگنے کی کوئی رات نہیں۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے جاگنے سے اچھا ہے سو جانا، کم از کم سوتے ہوئے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید شاہ قادر معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاموشی میں کم از کم آدمی بولنے سے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے بچ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار فرماتے تھے کہ خاموشی سے بہتر ہے سو جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاموشی میں زبان کا تو گناہ نہیں ہوا مگر کانوں کا گناہ تو چلتا ہے، اور سو گیا تو زبان کا گناہ بھی ختم ہو گیا، کانوں کا گناہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے جاگنے کی جو رات کا تصور ہے وہ ذہن سے نکال دیں۔ جاگنے کی اسلام میں کوئی رات نہیں، شب قدر بھی نہیں ہے، شب برات بھی نہیں ہے، شب معراج تو ہے ہی نہیں۔ ایک اور بات سن لیں، ہر سال شب قدر ہر سال میں ایک مرتبہ ضرور آتی ہے۔ کون سی تاریخ ہے اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 میں سے کسی ایک رمضان المبارک کی آخری جو طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں آ رہا ہے، ہر سال آئے گی۔ شب برات بھی ہر سال میں ایک مرتبہ ضرور آتی ہے، اور احادیث مبارکہ سے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں آتی ہے، یعنی 15ویں شب میں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں شب جب آئے وہ رات شب برات ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال شعبان میں شب برات آتی ہے۔ شب معراج ایک مرتبہ آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد وہ رات نہ آج تک کبھی آئی اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ وہ تاریخ آ سکتی ہے، شب معراج والی جو رات ہے وہ رات ہر سال آتی ہی نہیں، مگر لوگ ہیں کہ شب معراج ہر سال مناتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھروں میں اچھے کھانے پکوان کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جلسے لاکھوں روپے خرچ کر کے کانفرنسیں کی جاتی ہے، لیلۃ المعراج کے نام سے، سدرۃ المنتہا کے نام سے کانفرنس ہو رہی ہے، بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے۔ علماء بھی کس صورت سے آتے ہیں اللہ بہتر جانے،
اور پھر وہ جلسہ کیوں کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانے۔ علم کے معاملے میں یاد رکھیں، علم عمل کو چاہتا ہے۔ صحیح علم ہے اس پر عمل کیا جائے، صحیح علم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات معلوم ہو اس کو ضرور کہ ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر توفیق کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر اچھا جو کام ہے، اچھے کام کے معاملے میں شیطان آپ کا کرتا پکڑ کر، آپ کے پیر پکڑ کر کھینچتا رہے گا، آپ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے روکے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہے، اللہ اچھے کاموں کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی دعاؤں میں یہ دعا باضابطہ ایڈ فرماتے، اس کو شامل فرماتے، اللہم وفقنا لما تحب ربنا وترضى۔ اے اللہ ایسے کاموں کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے جو کام آپ کے پاس محبوب اور پسندیدہ ہوں، اور جن کاموں کی وجہ سے آپ کی رضا ملتی ہو وہ کاموں کی توفیق نصیب فرمائیے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کریں کہ اللہ ایسے کاموں کی توفیق نصیب فرمائیے جن کاموں سے آپ کی رضا اور خوشنودی ملے، جو آپ کو محبوب اور پسندیدہ ہو۔ برے کاموں سے چھوٹا کوئی برا کام ہو ہرگز نہ کریں۔ بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوٹا ہی ہے، چھوٹا کام کو بھی چھوٹا سمجھ کر نہ کریں، بعض مرتبہ چھوٹے گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع سے رب ذوالجلال نے اپنے پاس بلایا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ اور کرامت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، کرامت بھی حق ہے، معجزہ بھی حق ہے۔ عام انسان سے، چاہے وہ اللہ والا ہو غیر اللہ والا ہو، کوئی ایسا کام اس سے ہو گیا جس کام کی امید عام انسانوں سے نہ ہو مگر کسی نے کر دیا، یعنی خود نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا، وہ ہے کرامت۔ اور ایک ہے معجزہ، عام انسانوں سے تو نہیں ہو سکتا، عام نبیوں سے بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام کسی نبی سے کروایا جو کام اس نبی سے بھی ممکن نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزے ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ظاہر فرمائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے ہاتھ کو ایسے بغل میں دباؤ، انہوں نے ایسے بغل میں دبایا، پھر فرمایا کہ نکالو تو ایسے نکالا، چمکنے لگا ایسا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہے۔ ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے معاملے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹی سی ہانڈی جس میں 4-5 آدمی کا کھانا پکایا گیا تھا، وہ لا کر رکھا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اور آپ کے قریبی 2-3 دوست آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے ہیں سب کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری بھوک بڑھتی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بلاؤ، میں ڈر گیا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو صفحہ چبوترے کے 70-80 صحابہ وہ آ گئے، اور قریب کے جتنے غریب تھے سب کو بلایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ڈھکن ڈھانپ دیا، اور اس کے بعد خود بانٹنے لگے۔ انما انا قاسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ دینے والا ہے۔ ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، سب کو بانٹ دیا، سب پیٹ بھر کر کھا گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، قریبی صحابہ نے کھایا، ڈھکن ہٹا کر دیکھا گیا تو جتنا تھا اتنا ہی رہا۔ معجزہ ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دکھائے۔ ایک معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم اطہر کے ساتھ ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور اس سے اوپر اور اس سے اوپر یہاں تک کہ عرش تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ زمین پر کھڑے ہو کر ڈائریکٹ کال کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ کو، بات ہو جاتی تھی۔ جب ان کو سمجھ میں آیا اللہ سے کہتے تھے اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے بتاؤ کیا ہے بات، حضرت موسیٰ کہتے اللہ تعالیٰ جواب دیتے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، مگر اس سے بھی بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنے پاس باضابطہ بلایا۔
حضرت ام ہانی کے مکان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، رات کا وقت ہے، نیند میں تھے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، اور رات میں کسی کو سونے کے بعد جو جگایا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ کوئی اہم بات پیش آ جائے تو جگایا جاتا ہے، ورنہ سونے والے کو رات میں نہیں جگایا جاتا، بلکہ دن میں بھی کوئی سویا ہے تو شریف لوگ کہتے ہیں ابا جان کہاں ہیں، سو رہے ہیں، ٹھیک ہے سونے تو بعد میں بات کر لیں گے، میں آیا تھا کہہ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار فرمایا۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا بہت اہم بات پیش آ گئی جس کی وجہ سے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھیے عام جو لوگ ہوتے، آپ ہم سب، آنکھ بھی سوتی دل بھی سوتا، انبیاء اکرام علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہے، دل کبھی بھی سوتا نہیں۔ جبرائیل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ جبرائیل نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے آپ کو یاد کیا ہے، چلنا ہے۔ ہم اور آپ بھی جاتے ہیں، روح جاتی ہے یعنی مر جاتے ہیں تو ہماری روح اللہ ہی کے پاس جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا جسم اطہر کے ساتھ آپ کا جو جسم ہے، اس جسم کے ساتھ آپ کو چلنا ہے، براق کی یہ سواری ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آسمان اور اس سے اوپر اور اس سے اوپر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کا موقع رب ذوالجلال نے نصیب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر 3 کاموں سے متعلق تھا۔ میں وہ 3 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جلسوں میں یہ بات عام طور پر نہیں بیان کی جاتی۔ عام طور پہ پہلے آسمان پہ یہ ہوا، دوسرے میں وہ ہوا، تیسرے میں یہ ہوا، بس اسی میں گھنٹہ 2 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی، لوگ گھر کو چلے جاتے، فجر چھوڑ کے سو جاتے، اور کہنے والے کہتے پوری رات جگا صاحب میں معراج کے موقع سے۔ یہ جاگنا کس کام کا؟ جس بات کو سننے کے بعد عمل کی توفیق نہ ہو، وہ بیان کس کام کا، وہ جاگنا کس کام کا؟ اس لیے میں صرف وہ بات آپ کو بیان کروں گا جس سے ہمارا کچھ فائدہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے 3 انعامات کا اعلان فرمایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو بلا لیتے، مگر ذاتہ اور طریقہ یہ ہے سب کو نہیں بلایا جاتا۔ جیسے ہماری کنٹری کے کسی شخص کو، پریزیڈنٹ کو، ایمبیسڈر کو اگر بلایا جاتا ہے اور وہ ہماری نمائندگی کرتا ہے کسی کنٹری میں، امریکہ، لندن، کینیڈا اور کسی جگہ، تو وہ پورے ملک کا اعزاز مانا جاتا ہے۔ اس امت کے اعزاز میں امت کے بلکہ پوری کائنات کے جو صدر ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلایا گیا اور فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے ہماری طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہے تھے، راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس بات کی وجہ سے بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں تحفے میں دی گئی۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 3 نمازیں ڈیلی فرض تھیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میری امت 3 نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی، جائیے کچھ کم کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، 5 کم ہوئی، 45 کے ساتھ واپس آئے۔ پھر موسیٰ نے روک لیا، موسیٰ باتونی تھے اور باتوں میں بڑا فائدہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگے 45 بچی ہیں، فرمایا اور جائیے کچھ کم کروائیے، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، کم کروائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، آتے رہے، 5 کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 بچ گئی، 45 معاف کر دی گئی۔ مگر ثواب کے لیے اللہ نے ضابطہ وہی رکھا، 50 کا ثواب دیں گے۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، جو طے کر دیا اللہ نے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے طے فرمایا 50 کا ثواب دینا ہے، اس لیے 50 ثواب کے لیے رکھ دی، 1 کے بدلے میں 10، 5 پڑھیں گے 50 ملیں گے۔
حضرت موسیٰ نے فرمایا اور کم کروائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی نہیں جاتا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے لایا. وہ 5 نمازیں پابندی سے جو پڑھے گا اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ہم لوگ نماز کے معاملے میں بڑے قائل ہیں. مرد ہوں عورتیں ہوں سب کا یہی حال ہے. بیماروں کو تو پوچھیے ہی نہیں. بیمار اگر 2 مہینے سے بیمار ہے تو اس کی نمازیں اللہ ماشاءاللہ ہو گئی ورنہ نمازیں ہوتی نہیں. وہ تو سمجھتا ابھی سے بخشایا ہوا ہے. اب کوئی نماز ہی میرے اوپر نہیں اور کوئی اس کو توجہ دلانے والے بھی نہیں ہوتے. اس کو کھانے کے معاملے میں پینے کے معاملے میں دوائی لینے کے لیے توجہ دلانے والے بہت ہوتے. نماز کے معاملے میں کوئی توجہ نہیں دلاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی نماز ادا فرمائی. صحابہ کو نماز کی تلقین فرمائی. یہ میدان جنگ نہیں ہے بھائی. گھر میں آرام سے راحت میں پنکھے میں گھر میں پوری سہولتوں کے باوجود ہماری نمازیں چھوٹ جاتی. گھر میں کوئی شادی آ گئی سمجھ لیجیے اب تو دلہن دلہا کی گئی نماز سب کی نماز چلی گئی. بہت بڑا احسان کر دیا آپ نے کہ خطبے کا اہتمام کر لیا نکاح میں ورنہ پورے کام ہمارے یہودیوں کے نصرانیوں کے مشرکین کے مجوسیوں کے. شادی کے دن نوشہ شملہ باندھتے ہیں. مارواڑیوں کی ایک رسم ہے وہ سنت سمجھتے ہیں. کبھی زندگی میں باندھے زندگی میں کبھی باندھنے کی توفیق نہیں ہوئی. نوشہ نکاح کے دن باندھتا ہے اور دلیل دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے. اور پورے باجے والے خاندان کے سارے ایک جیسے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو باجے والا شمار کرواتے ہیں دکھاتے ہیں. یاد رکھیں سنت سمجھیں. سنت کے بڑے فائدے ہیں. تو اس لیے اس بات کا اہتمام کیجیے کہ ہم لوگ سنت کو سنت سمجھ کر کرنے والے ہو جائیں. نمازوں کی پابندی ضرور کریں. نمازوں کی پابندی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی رکھی ہے. بہت سارے فائدے رکھے ہیں. اس لیے نمازوں کے معاملے میں خود پڑھیں. اکیلے جنت میں جانے کا مزہ نہیں. بیوی آئے بچے آئے داماد آئے بہو آئے سب آئیں کب جبکہ آپ نمازی بنے آپ کے ساتھ آپ کے افراد خاندان میں نمازی ہو جائیں. اس لیے نماز کے معاملے میں کوتاہی نہ کریں. غصے کا اظہار کیجیے کبھی نماز نہ پڑھے بیوی. غصے کا اظہار کیجیے کبھی بچے نماز نہ پڑھیں. ہم نہیں پڑھتے تو کیا غصے کا اظہار کریں گے. کپڑے صاف نہیں دھلے غصے کا اظہار. کھانا مزے کا نہیں بنا غصے کا اظہار. نماز دین کے معاملے میں تو کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہم لوگوں. اس لیے نماز کے معاملے میں اہتمام کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین قرار دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ہماری معراج نماز کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اگر آپ نمازیں پابندی سے پڑھیں گے آپ کی وہ معراج ہوگی. قبر میں اہم جو امپورٹنٹ جو سوالات ہیں ان سوالات کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہے وہ نماز ہی کا سوال ہے. اس میں کامیاب آگے کے مراحل میں کامیاب, اس میں ناکام آگے کے مراحل میں ناکام ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے نماز کے معاملے میں کوتاہی ہرگز نہ کی. دوسری جو تحفہ جو دیا گیا معراج کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر لی اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں آتا. جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر لی اس نے اللہ کے خزانے سے بہت کچھ حاصل کر لیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو اور آپ کی امت کو کون سی چیز ایسی ہے جو جس کا فائدہ مسلسل ملتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت زیادہ اہمیت دی اپنے عرش کے خزانے کے اندر جس بات کو رکھا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. یہ غیر معمولی فائدے کی چیز ہے مگر ہم لوگ پڑھتے نہیں. نہ خود پڑھتے نہ بچوں کو پڑھواتے نہ بیٹیوں کو سکھاتے نہ بیوی کو سکھاتے. ہم لوگ شک کے مریض ہو گئے. کچھ بھی ہو گیا خدا نخواستہ تو فوراً عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں. عاملوں کے پیچھے 1 عامل 2 عامل 3 عامل 5 10 عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں مگر قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے کی ہم
ہم لوگ عادت نہیں ڈالتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کی خود بھی عادت ڈالو اور اپنی عورتوں کو بھی اس کا عادی بناؤ. اس لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یعنی آمن الرسول بما انزل سے جو شروع ہوتی ہے پہلی آیت فانصرنا علی القوم الکافرین پر جو ختم ہوتی ہے، یہ 2 آیتوں کا معمول بنا لیجئے. صبح میں اور شام میں خود پڑھیں، بیوی پڑھے، بچے پڑھے، سب پڑھیں. دیکھیے یہ عاملوں کا دروازہ اگر بند کرنا ہے تو آپ قرآن کے دوست ہو جائیں، قرآن کو اپنا لیں، قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہم لوگ چونکہ قرآن کو چھوڑ دیے اس لیے عاملوں نے ہم سے دوستی کر لی. نتیجہ یہ ہے کہ عاملوں کے پاس آپ کے ہزاروں روپے لٹ جاتے ہیں مگر کبھی آپ کو سکون بھی نہیں ملتا، کوئی بے چینی ہے. ان کے پاس گئے، ارے اتنا توجہ نہیں دے رہے، وہاں جائیں گے، وہاں گئے وہ توجہ نہیں دے رہے، وہاں گئے. یہ پھرتے پھرتے پوری عمر ختم ہو جاتی. 2 آیتیں ہم لوگ یاد نہیں کرتے، حالانکہ وہ 2 آیتیں اگر آپ یاد کر لیں گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارا خیر نصیب فرمائیں گے. اس لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس سے فائدہ نہ ہو آیت الکرسی یاد کر لیجیے. آیت الکرسی سے بھی اگر فائدہ نہ ہو سورہ بقرہ بھی پڑھیے، آیت الکرسی بھی پڑھیے اور آخری تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے. کوئی کہتا پڑھو صاحب مگر فائدہ نہیں ہو رہا، آپ جھوٹے ہیں. آیتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ یقیناً سچا ہے. آپ کا یقین کم ہوگا، کانفیڈنس کم ہوگا. آپ اپنے کانفیڈنس لیول کو بڑھائیے اور اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیے، پھر دیکھیے اس کا فائدہ ضرور ہوگا. آپ پانی کے نیچے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد بھیگیں گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آیتیں پڑھیں گے فائدہ ہوگا. اگر آپ پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کا یقین کمزور ہے. ایمان کے لیول کو بڑھائیے ورنہ آپ پڑھیں گے ضرور فائدہ ہوگا. اس لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا امت کو انعام دینے کے لیے. وہ انعام ہمارے پاس ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی موقع سے تیسرا جو انعام دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت شرک اور کفر نہ کرے. باقی کوئی گناہ ہو جائے نہ چاہتے ہوئے اس گناہ کو معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا. کتنی بڑی بات ہے. باپ اپنے بچے سے روٹھ جاتا ہے، بیٹا باپ سے روٹھ جاتا ہے، بچے کے دل میں بے چینی، باپ کے دل میں بے چینی، معاف کرتے کی نہیں کرتے کی. اللہ کا تو اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگ لے. وقت بہت تھوڑا ہے دوستو، اور کس کا وقت کب ختم ہو جائے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کی طرف متوجہ ہونا، خوب گڑ گڑا کر معافی مانگنا، پکی توبہ کا قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو. سچی پکی توبہ کیا ہے؟ یعنی ندامت ہو، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور پھر آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیں اور دل میں شرمندگی ہوتی رہے. یہ ہے پکی توبہ. تو پکی توبہ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو نیکیوں سے بدل دے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغوں کے نیچے آپ کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن رسوا بھی اللہ نہیں فرمائیں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم، آپ کے آگے آپ کے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں نور ہی نور ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ آپ نے اپنا کمال کر دکھایا، واغفر لنا، معاف فرما دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ آپ تو بخشنے والے، معاف کرنے والے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس لیے دوستو یہ بھی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا. اب اگر کوئی بخیل توبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور کوئی
بخیل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر معافی نہ مانگے تو اس کا اپنا قصور ہوگا، اللہ کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور معراج کے موقع سے جاگنے کا عمل نہیں ہے۔ معراج کے موقع سے ہر دن روزانہ ایمان والوں کی معراج یہی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں کرے، معافی مانگے، ندامت کا اظہار، شرمندگی کا اظہار کرے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اور حقیقت یہ ہے دوستو، اللہ کی طرف کوئی بندہ ایک قدم چلتا ہے، اللہ 10 قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں۔ کوئی 10 قدم بڑھاتا ہے، 100 قدم اللہ بڑھاتے ہیں۔ تھوڑا تیز چلتا ہے توبہ کے لیے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آ جاتے ہیں معاف کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ معراج کا جو موقع ہے اس موقع سے عبرت حاصل کرنے اور عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے، برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔